الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کامل محبت کے دو اثر ہیں، ایک دوام ذکر اور دوسرے سہولت اطاعت، اور یہی علامت کامل ایمان کی ہے۔ اگر ہم میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی تو ہم کو اپنی حالت پر افسوس کرنا چاہیے۔ صاحبوں، یہ تو بفضلہ تعالی بلا غبار ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی کی محبت کاملہ کا دعویٰ بغیر ذکر دائم اور سہولت اطاعت کے غلط ہے۔ اب یہ بات باقی رہی کہ آیا اللہ تعالیٰ اس محبت کاملہ کے مستحق بھی ہیں یا نہیں، تو اس کو بھی سمجھ لو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مستحق محبت ہیں، اس لیے کہ محبت کے تین اسباب ہوا کرتے ہیں، یا یہ کہ کوئی شخص ہم پر احسان کرتا ہو اور اس کے احسان کی وجہ سے ہم کو اس سے محبت ہو، یا یہ کہ وہ خود نہایت حسین و جمیل ہو اور اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کی طرف دل کھنچتا ہو، یا یہ کہ اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو اور وہ کمال باعث محبت ہو۔ اب غور کیجئے کہ ان تینوں وجوہ محبت میں سے کوئی وجہ بھی ہے جو اللہ تعالی میں نہ پائی جاتی ہو۔ منعم وہ اتنے بڑے ہیں کہ کوئی ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سب ان کے مخلوق اور مملوک اور محتاج ہیں۔ جمال ان کا اس حد تک ہے کہ کسی کو حاصل ہونا ممکن ہی نہیں۔ بڑے بڑے حسین و جمیل انہی کے حسن و جمال کے فیض سے حسین جمیل بنے بیٹھے ہیں کہ باشدہ نگار خود کے بنددی نگار ہا۔ لہذا صاحب کمال اتنے بڑے ہیں کہ علم کامل انہی کو ہے، نیز ہر صفت کمال علی وجہ الکمال انہی میں پائی جاتی ہے۔ تو انعام و نوال اور حسن و جمال اور فضل و کمال ہر طرح سے عقلاً نقلاً انہی میں ہے، بس وہی محبت کے مستحق ہے۔ اب اپنے قلب کو ٹٹولو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کاملہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ تم چند باتوں کا التزام کر لو۔ ایک تو یہ کہ تھوڑی دیر خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرو، اگرچہ 15-20 منٹ ہی ہو، لیکن اس نیت سے ہو کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو۔ دوسرے یہ کیا کرو کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کرو اور پھر اپنے برتاؤ پر غور کیا کرو کہ ان انعامات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور ہمارے اس معاملے کے باوجود بھی اللہ تعالی ہم سے کس طرح پیش آ رہے ہیں۔
تیسرے یہ کرو کہ جو لوگ محبان خدا ہیں ان سے تعلق پیدا کر لو. اگر ان کے پاس آنا جانا دشوار ہو تو خط و کتابت ہی جاری رکھو. لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اہل اللہ کے پاس اپنے دنیا کے جھگڑے لے کر نہ جاؤ، نہ دنیا پوری ہونے کی نیت سے ان سے ملو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ان سے دریافت کرو، اپنے باطنی امراض کا علاج کراؤ اور ان سے دعا کراؤ. چوتھے یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پوری اطاعت کیا کرو، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ اپنی محبت عطا فرما دے. یہ 5 جز کا نسخہ ہے، اس کو استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کامل محبت ہو جائے گی اور تمام باطنی امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے پورے مصداق ہو جائیں گے. یہ حضرت والا کی ایک واعظ کا اقتباس ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور اس میں اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا ایک عظیم نسخہ تجویز فرمایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ سارے دین کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اپنی زندگی اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ کام در حقیقت صحیح طور پر اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہو اور محبت کامل ہو. اور ایمان کامل کی علامت بھی قرآن کریم نے یہی فرمائی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالی سے کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے. تو محبت ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں عطا فرما دے تو پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. محبت ہی کے ذریعے انسان ناگواریوں کو بھی برداشت کرتا ہے. محبت ہی کے ذریعے جن گناہوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں آ جائے، سما جائے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت تلخا شیریں شبت، کہ محبت ہی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. جو چیزیں دیکھنے میں بڑی مشکل معلوم ہو رہی تھیں جب محبت ہو جائے تو وہ کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں، وہ دشوار چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. حضرت تو مثال دی ہے کہ جیسے ماں ہے اس کو اپنے بچے کے پالنے میں کیا کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. 9 مہینے تک پیٹ میں ایک بوجھ لیے پھرتی ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے طرح طرح کے عوارض کا شکار ہوتی ہے، مشقتیں برداشت کرتی ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی تجھے یہ بوجھ بہت مشکل پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بوجھ گرا دے، تو وہ پناہ مانگے گی اللہ سے کہ یہ تو مجھے بد دعا دے رہا ہے، یہ مجھے تو یہ ساری مشقتیں
عزیز ہیں. اگر یہ بوجھ نہ ہو تو دوائیں کرواتی پھرتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتی پھرتی ہے، علاج کراتی ہے، تعویذ گنڈے کراتی ہے، بزرگوں کے پاس جا کے دعائیں کراتی ہے، کسی طرح مجھے یہ بوجھ ہو جائے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش و وضاعت ہو کرہا، پیدا بھی کس طرح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حملت امہ کرہن کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ حملت الاکف، یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، اور وہ کبھی پیشاب کر رہا ہے، کبھی پیخانہ کر رہا ہے، کبھی سردی ہے، جاڑے کی رات ہے اور معلوم ہوا کہ اس نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اس میں بستر گندا ہو گیا، جا کے دھو رہی ہے، یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہی ہے. کوئی کہے کہ تجھ سے یہ چھین لی جائے، یہ بچہ چھین لیا جائے، تو وہ کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی، اس کو بددعا سمجھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے محبت ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اس کو گوارا ہے، وہ اس کو میٹھی لگ رہی ہے. از محبت تلخا شیریں شبت، محبت سے یہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں. ایک آدمی ملازم پیشہ ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے. اور ہمارے شہروں میں آج کل بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے واقعات میرے نظر سے ایسے گزرے کہ صبح منہ اندھیرے آدمی چل پڑا اپنی ملازمت کے اوپر، اور رات کو دیر سے واپس آیا. وہ کہتا تھا کہ میری اپنے بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، کیونکہ جاتا ہوں تو سوتے ہوئے پاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو سوتے ہوئے پاتا ہوں. ہفتے میں جب چھٹی کے دن آتے ہیں تو وہ ملاقات ہوتی ہے. جا رہا ہے، بسوں میں لٹک کے سفر کر رہا ہے، محنت مشقت برداشت کر رہا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ ساری ملازمت تیری جو ہے تجھے مشقت میں ڈالے ہوئے ہے، تو اللہ میاں تیری ملازمت چھڑوا دے، کوئی دعا دے اس کو. کہ دیکھو مجھے بے روزگار کرنے کی فکر میں ہے. اگر فرض کرو چھوٹ جائے تو درخواستیں لیے پھرتا ہے، دعائیں کراتا ہے کہ یا اللہ مجھے کہیں سے ایسی ملازمت مل جائے پھر دوبارہ. تو یہ ساری مشقت کیوں آسان ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ محبت ہو گئی ہے اس تنخواہ سے جو مہینے کے آخر میں اس کو ملنے والی ہے. تو از محبت تلخا شیریں شبت، حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت سے ناگوار کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ جل جلالہ سے محبت ہو جائے صحیح معنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو یہ گناہوں میں جو مشکل پیش آ رہی ہے نا، گناہوں کو چھوڑنے سے، کہ نگاہ کو نہیں بچایا جا رہا. کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نہیں ہے. اگر محبت کامل ہوتی تو نگاہ کبھی غلط جگہ کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی رضا کامل حاصل کرنے کی فکر ہے، اس نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کا شوق ہے. تو اپنے کان کو، اپنے آنکھ کو بچانا، اپنے زبان کو بچانا، اپنے کانوں کو بچانا، اپنی نقل و حرکت کو گناہوں سے بچانا، اس کی فکر لگ جاتی. اور اگر اس میں مشقت بھی ہوتی، نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے، سنت کی کسی اتباع میں مشقت ہو رہی ہے، تو آدمی کو اس مشقت میں بھی لذت حاصل ہوتی. وہ مشقت جو کسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اس میں حقیقت میں عاشق کے لیے وہ مشقت نہیں ہوتی، وہ لذت ہوتی ہے. دیکھو آپ حضرات بہت سے یہاں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی استاد سے اگر محبت ہو گئی اور استاد نے دل چاہتا ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے، وہ خدمت بعض اوقات مشقت والی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت اصرار کر کے آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ مشقت میں مجھے میرے حوالے کر دو، میں یہ خدمت انجام دوں گا.
اور اس میں اگر آتی ہے واقعی مشقت ہوتی ہے، واقعی دشواری محسوس ہوتی ہے، تو وہ بھی لذیذ معلوم ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں، تو پھر وہ مشقت بھی آدمی کو لذیذ معلوم ہوتی ہے، اس مشقت میں لذت آتی ہے۔ اگر اس کے اوپر آدمی کے اوپر کتنی ہی سختی آ جائے، لیکن جب یہ تصور کرتا ہے کہ یہ میں اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر کر رہا ہوں، تو وہ مشقت بھی لذیذ ہو جاتی ہے۔ ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، تو نیز برسر باما کے خوش تماشائے، یعنی لوگ جو ہیں تمہاری محبت کے جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے گھسیٹے لے جا رہے ہیں کہ تو فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا ہم تجھے قتل کریں گے۔ بجرم عشق تو امی کشند غوغائے، اور ایک شور مچا ہوا ہے کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے، تو وہ محبوب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ تو نیز برسر باما کے خوش تماشائے، آگے دیکھو کتنا شاندار تماشا ہو رہا ہے، کتنا شاندار تماشا ہو رہا ہے، کتنا مزیدار تماشا ہو رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے، لیکن کس لیے مارا جا رہا ہے؟ تمہارے عشق میں مارا جا رہا ہے، تمہاری محبت میں مارا جا رہا ہے، تو اس کو وہ مارے جانے کو بھی اس کے اندر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بات محض افسانہ نہیں ہے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ کر کے دکھایا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ احادیث میں جو مذکور ہے کہ جب ان کو لے جایا جا رہا ہے قتل کرنے کے لیے، جان دینے کے لیے، تو کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مصرعی، کہ مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے قتل کیا جا رہا ہوں، تو مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کس کروٹ پر مجھے لٹایا جائے گا، کس پر کروٹ پر لٹا کر مجھے قتل کیا جائے گا، مجھے تو اسی میں لطف آ رہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اگر محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو اس محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس محبوب کو خوش کرنے کے لیے بڑی سی بڑی مشقت بھی انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ آسان ہو جاتی ہے بلکہ وہ لذیذ معلوم ہوتی ہے، اسی میں لذت آتی ہے، اسی میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت والا حضرت ثانوی عبد اللہ نے کئی جگہ مواعظ میں یہ مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو کسی سے محبت ہے اور وہ آنکھوں سے دور ہے، اس سے ملاقات چاہتا ہے مگر ملاقات نہیں ہو رہی۔ اچانک کسی وقت وہ محبوب شخص پیچھے سے آ کر اس کو دبا لیتا ہے، اتنی زور سے دباتا ہے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، اتنی زور سے دباتا ہے، وہ چیختا ہے کہ مجھے کیوں دبایا؟ تو اس وقت وہ محبوب کہتا ہے کہ چلو اگر تمہارا دل چاہے تو تمہیں چھوڑ دوں اور اس طرح کسی اور کو دبا لوں، تو وہ کہے گا کہ مجھے ہزار یہ مشقتیں پسند ہیں اور دبا لینا پسند ہے، بنسبت یہ کہ تم کسی اور کو لے جا کر دباؤ اس طرح۔ تو نشود نصیب دشمن کے شود حالا کے تیغت سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی، یہ کسی اور کا نصیب نہ ہو، یہ میرے ہی نصیب ہو، یہ تکلیف جو ہے اور تکلیف دو۔ چنانچہ یہ بھی صحابہ کرام نے کر کے دکھا دیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہات کے رہنے والے تھے اور سیاہ فام تھے، صورت شکل بھی اچھی نہیں تھی، لوگ ان کو صورت شکل کے اعتبار سے بھی کچھ پسند نہیں کر رہے، مالی اعتبار سے بھی ان کی حالت خستہ تھی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف لاتے وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے دیہاتی ہیں، ہم ان کے شہری ہیں، اور وہ کبھی کبھی بازار میں نظر آ جاتے تھے، تو ایک مرتبہ نظر آ گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے پیچھے سے جا کر ان کو اسی طریقے سے کولی بھر لی اور یہ کہنا شروع کیا کہ من یشتری ھذا العبد منی، یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے، یہ کہنا شروع کیا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طریقے سے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے، تو اور پیچھے کو ہٹ کر اپنی کمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کے ساتھ ملانی شروع کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو مجھے تو بہت ہی کم قیمت پائیں گے، اذا لتجدہ کاسدا، آپ تو پھر اس صورت میں مجھے بڑا کم قیمت پائیں گے۔ تو اب وہ پیچھے سے پکڑا، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے تو اور زیادہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر۔ تو محبت وہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے کہ وہ محبت وہ چیز ہے کہ ساری مشکلات آسان کر دیتی ہے، راتوں کو جاگنا آسان کر دیتی ہے، دن کو مشقت اٹھانا آسان کر دیتی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نفسانی خواہشات کو کچلنا، نفسانی خواہشات کو پامال کرنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ میں اللہ جل جلالہ کی محبت میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو محبت کامل وہ چیز ہے جو ساری بنیاد ہے اور جس کے نتیجے میں آدمی دین پر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لذیذ بن جاتا ہے۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں اس محبت کی علامت ہے، یوں تو دعویٰ کون ہے جو مسلمان جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کسی سے بھی پوچھ لو، کسی بھی مسلمان سے جو اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والا ہو تو وہ ضرور کہے گا بھائی مجھے محبت ہے اللہ میاں سے، اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تو دعویٰ تو سب ہے، سب کو ہے، لیکن یہ دعویٰ کتنا صحیح ہے، کتنا کامل ہے، اس کی علامت حضرت نے بیان فرمائی دو ہیں۔ ایک علامت یہ کہ دوام ذکر، یعنی اللہ جل جلالہ اس کو یاد رہیں، اللہ جل جلالہ کو بھولے نہیں، جس حال میں بھی ہو، اچھے حال میں، برے حال میں، فراخی میں، تنگی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہوئے بھی اللہ جل جلالہ کا خیال اس کے دل پر طاری ہو، کہ اس کے خیال سے، اس کی یاد سے اور اس کے دھیان سے ذہن فارغ نہ، قلب فارغ نہ، دوام ذکر۔ صرف اتنا نہیں کہ زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان سے ذکر کر رہا ہے، یہ تو خیر ہے ہی ذکر، لیکن دوام ذکر کے معنی یہ کہ خیال ہر وقت دل میں یہ بسا ہوا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو جس حالت میں بھی ہوں اس میں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جوڑے ہوئے ہوں، کوئی حالت ہو اس میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق کا طلبگار ہوں۔ یہ دوام ذکر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے ایک دن اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن کا شوق، اس کی ملاقات کی امنگ، یہ ذہن پر اور دل پر غالب رہے۔ دوام ذکر کا مطلب یہ ہے۔ اس کی الٹ کیا چیز ہے؟ یہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کی الٹ یہ ہے جس کو غفلت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے کہ خیال ہی نہیں آتا اللہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہی نہیں آتا، بس لگا ہوا ہے انسان اپنے صبح سے لے کر شام تک کی مصروفیات میں، پیسہ کمانے میں، ملازمت کرنے میں، اور
دنیا کے مقاصد اور دنیا کے دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، وہی خیال دل پہ چکر کاٹ رہا ہے، اسی کے ادھیڑ بن میں انسان کا دل ملوث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہیں آتا۔ اللہ بچائے، یہ غفلت۔ اس کے برخلاف جب مومن وہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نقل و حرکت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نہ کسی حیثیت میں اس کے دل میں یاد اس کی آ جاتی ہے، اور جس کا بہترین طریقہ حضرت والا نے بیان فرمایا، بار بار عرض کر چکا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اپنی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، کہ چھوٹی سی حاجت ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یا اللہ، مسجد سے نکلا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں، سواری آسانی سے مل جائے۔ یا اللہ، سوار تو ہو گیا ہوں، سواری آسانی کے ساتھ مجھے منزل تک پہنچا دے۔ یا اللہ، یہ راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اللہ اس کو دور فرما دے۔ گھر میں داخل ہونے والا ہوں، یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں، عافیت سے پاؤں اپنے گھر والوں کو، خوشی کی حالت میں دیکھوں۔ ہر وقت دل کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہو، اپنی چھوٹی بڑی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ، رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت۔ یہی کر لو تو دوام ذکر کا ایک بہت اہم شعبہ حاصل ہو جائے۔ دوام ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ، تو حضرت فرماتے ہیں ایک علامت اس کی ہے دوام ذکر، اور دوسری علامت ہے سہولت اطاعت، یعنی اگر واقعی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا بھی آسان ہو جائے گا۔ کس طرح آسان ہو جائے گا؟ کہ نفسانی خواہشات تو لے جا رہی ہیں گناہ کی طرف، اور وہ دل میں نفسانی خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ تم نگاہ کو غلط جگہ ڈال کر اس سے لذت حاصل کرو، دل میں یہ جذبہ امڑ رہا ہے، لیکن اس جذبے کو کس لیے؟ کہ بھائی مجھے تو ایک ہی محبوب سے محبت ہے، محبوب حقیقی سے۔ اس محبوب حقیقی نے مجھے یہ آنکھ عطا فرمائی ہے، اسی نے یہ نعمت دی ہے مجھے، اور یہ نعمت ایسی ہے کہ کروڑوں اربوں روپیہ دے کر بھی میں حاصل نہیں کر سکتا اگر مجھ سے چھن جائے، مجھ سے مفت دے رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میں اس عطا کو اس کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ہے میرا محبوب حقیقی۔ یہ دل میں جب داعیہ پیدا ہو تو اس سے نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے سے بچانا آسان ہو جائے، سہولت اطاعت۔ شریعت تقاضا کر رہی ہے کسی وقت کسی حکم کا، غصہ آ رہا ہے بہت زور کا کسی کے اوپر، اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ ڈالوں، اول فول بکوں، جو چاہوں گالم گلوچ کروں، دل یہ چاہ رہا ہے، لیکن وہ بات دل میں آ جاتی ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ اقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے زیادہ قدرت ہے تمہارے اوپر، وہ تمہاری کتنی غلطیاں معاف کرتا ہے، یعفو عن کثیر، وہ کتنا عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی خاطر تم اپنے غصے کو پی جاؤ اور عفو درگزر سے کام لو، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرو، تو یہ کام آسان ہو جائے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ سہولت اطاعت۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ محبت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل محبت، اس کی دو علامتیں ہیں، ایک دوام ذکر اور ایک سہولت اطاعت، اللہ تعالیٰ کی حکم کو مان لینا آسان ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا
ان دونوں علامتوں کے نقطۂ نظر سے اپنا جائزہ لے کر ہم دیکھ لیں کیا یہ دو علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں. اگر پائی جا رہی ہیں تو الحمدللہ یہ ایمان کامل کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم میں یہ بہت موجود ہے اور اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے تحفظ کی فکر چاہیے کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اس کی اور یہ ہمارے ساتھ قائم رہے, اس پر استقامت حاصل ہو. اور اگر خدا نہ کرے یہ باتیں نہیں ہیں, یعنی دوا میں ذکر بھی نہیں اور سہولت اطاعت بھی نہیں, یا ان میں سے کوئی ایک ہے دوسری نہیں, تو اس کا معنی یہ ہے کہ محبت میں کمی ہے. یہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ بھئی ہمیں اللہ میاں سے محبت ہے, تو یہ دعویٰ پورا صحیح ہے نہیں, کیونکہ یہ دو علامتیں نہیں پائی جا رہی. دعویٰ تو ہر ایک کر دیتا ہے نا, محبت کا دعویٰ ہر ایک کر دیتا ہے. وَكُلٌّ يَدَّعِي الْحُبَّ لِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ, کہ دعویٰ تو لیلا کی محبت کا ہر ایک کرتا ہے, لیکن وہ حقیقی محبت جو ہے وہ ایک ہی نہ کر کے دکھائے, اور کوئی لیلا دوسرے کی محبت کا اقرار نہیں, اعتراف نہیں کرتی. تو دعویٰ تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, مجھے محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس محبت کے جب آثار ظاہر نہ ہوں, اپنے عمل پر ظاہر نہ ہوں, تو وہ محبت کا دعویٰ پوری طرح درست نہیں. لہذا فکر چاہیے کہ بھائی یہ دعویٰ تو کر رہا ہوں اور دعویٰ پوری طرح صحیح ثابت ہو نہیں رہا, تو اب حقیقی معنی میں محبت اور محبت کاملہ حاصل کرنے کی کیا تدبیر ہو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ محبت کے جو اسباب ہیں, جب کسی سے کوئی محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ سبب ہوتا ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے محبت کی. تو حضرت فرماتے ہیں 3 وجہ ہوتی ہیں عام طور پر کسی سے محبت. ایک محبت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی شخص نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا, تو احسان کرنے کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کوئی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور کوئی صاحب کمال ہوتا ہے, حسن و جمال تو کچھ بھی نہیں, صورت شکل کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال عطا کر دیا اس کو, کسی بھی کام میں, کسی علم میں, کسی فن میں, کسی ہنر میں کوئی شخص قابل ہو گیا ہے, تو اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو یہ 3 سبب ہوا کرتے ہیں جن کو حضرت نے تعبیر کیا نوال, جمال اور کمال. نوال یعنی احسانات کسی کے ہیں, جمال یعنی خوبصورتی ہے, اور کمال یعنی کوئی بھی کسی بھی علم میں, فن میں, ہنر میں کوئی شخص کامل ہے, تو اس کے کمال کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی علم میں کامل ہے, کوئی علم دین میں کامل ہے, کوئی علم طب میں کامل ہے, کوئی کسی اور چیز میں کامل ہے, اس وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو اسباب ہوا کرتے ہیں محبت کے, وہ کائنات میں کسی کے اندر ہو ہی نہیں سکتے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے. انعامات اس کے دیکھو, اس کے احسانات دیکھو, اپنی زندگی کے ہر جز کے اندر اس کا احسان سرایت کیے ہوئے ہیں, انعامات سرایت کیے ہوئے ہیں. منعم حقیقی وہی ہے. حسن و جمال ایسا کہ ہم تو اس دنیا میں اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہ لا سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میاں دکھا دیجئے, تو اپنا حسن و جمال دکھا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے تو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ہم اس پہاڑ کے اوپر ذرا سی اپنی تجلی ڈالتے ہیں,
اپنا جلوہ، تھوڑا سا جلوہ اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تو پھر تو بے شک دیکھ سکو گے تم. تجلی ڈالی، جلوہ تھوڑا سا اس پہاڑ کو دکھایا تو پہاڑ تاب نہ لا سکا، تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، جس پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی تھی اس کو باری تعالیٰ نے اپنی تجلی سے ریزہ ریزہ کر دیا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر بھی پڑے. تو اس کا حسن و جمال ایسا کہ یہاں اس دنیا میں کسی کی آنکھ اس جمال کی تاب نہیں لا سکتی. اور جب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اپنے انعامات سے سرفراز فرمائیں گے تو اس وقت اس آنکھ میں بھی یہ تاب عطا فرما دیں گے، اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف اور اللہ جل جلالہ کا دیدار ایک طرف. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی اور مگن ہوں گے، فی شغل فاکہون، مگن ہوں گے اہل جنت نعمتوں میں جنت کی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی تمہیں سب کچھ مل گیا؟ کہ جی اللہ، یا اللہ میاں آپ نے بہت کچھ نعمتیں عطا فرمائی، اور کچھ چاہیے؟ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ اور کیا مانگے؟ پرواہ نہیں، ابھی ایک نعمت باقی، اور وہ اب ہم تمہیں دیں گے. وہ نعمت یہ تھی کہ اپنا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو جب دیدار ہوگا تو اس وقت اہل جنت کہیں گے کہ ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف اور یہ باری تعالیٰ کا دیدار، اس کی نعمت، اس کی لذت، اس کا لطف، وہ ساری جنت کی نعمتوں پر بھاری ہے. اس کو کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور کچھ اور بھی ملے گا، کچھ اور ابہام پیدا کر کے اس کے اندر ایک عظیم لطف پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وہ یہ کچھ اور کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ سب کچھ مل گیا، خوش ہیں، مگن ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور کیا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور کیا نعمت ہے. اس وقت یہ نعمت عطا ہوگی، وہ کچھ اور اس وقت عطا ہوگا تو پتہ چلے گا اس کی لذت، باری تعالیٰ کے دیدار کی، آپ کے جمال کی جو لذت ہے وہ ساری لذتوں پر غالب آ جائے گی. تو حسن جمال بھی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو محبت کا جو سبب حسن جمال ہوا کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اتنا کامل کہ کوئی دوسرا اس کی ہمسری کر ہی نہیں سکتا، ایسا حسن و جمال. اب جن کو اس حسن و جمال کی طلب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دے، طلب ہو اس کی، تو دل میں ایک لگن، ایک بےتابی ان کے رہتی ہے، دل میں ایک عشق کی سوزش ہو جاتی ہے کہ جو اس دیدار کی طلب میں ان کو بےتاب رکھتی ہے. یا اللہ، اب حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے کے لیے بےتاب بھی ہیں اور دیکھنا یہاں پر ممکن بھی نہیں اس دنیا میں. تو اس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی سوزش عشق پیدا ہو جاتی ہے. بہت سے صوفیاء کرام کو جو آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ وہ ہر وقت ایک خلش میں، سوزش میں رہتے ہیں. بعض اوقات ان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا ہے، روتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس حسن و جمال کی طلب بھی ہے اور اس کی تاب بھی نہیں، کہ اس کو دیکھنے کی تاب بھی نہیں. لہذا اس وقت کے انتظار میں
وہ بےتاب رہتے ہیں جب وہ جلوہ نظر آئے. شاعروں نے اس بات کو شعروں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ من شم میں جاں گدازم تو صبح دل کشائی، من شم میں جاں گدازم تو صبح دل کشائی، سوزم گرت نبینم میرم کی رخ نمائی. وہ کہتا ہے کہ میری مثال ایک شمع کسی ہے، جیسے کوئی شمع جلا دیتا ہے نا رات کو اندھیرے میں. منشم میں جاں گدازم، وہ شمع ایسی ہے کہ اس کا جسم پگھل رہا ہے رفتہ رفتہ، یعنی وہ جل رہی ہے نا، جلتے جلتے پگھلتی رہتی ہے. منشم میں جاں گدازم، میں ایک ایسی شمع ہوں جو اپنی جان کو پگھلا رہی ہے. اور تو صبح دل کشائی، اور تو اے محبوب حقیقی تو صبح ہے. تو سوزم گرت نبینم، اگر میں اے صبح تیرا چہرہ نہ دیکھوں تو جلتی ہی رہوں گی، یعنی جب تک صبح نہیں آتی تو شمع جلتی رہتی ہے. من شم میں جاں گدازم تو صبح دل کشائی، سوزم گرت نبینم، اگر تمہیں نہ دیکھوں تو جلتی رہوں گی. میرم کی رخ نمائی، لیکن جب تیرا چہرہ سامنے آئے گا تو میں مر جاؤں گا. تو ساری رات گزاری ہے اس طرح کہ اپنی جان کو پگھلا رہی ہوں. کس لیے پگھلا رہی ہوں؟ تیری عشق میں پگھلا رہی ہوں، اور اس صبح کا جلوہ دیکھنے کے لیے پگھلا رہی ہوں. لیکن جب وہ صبح کا جلوہ آئے گا تو میرم کی رخ نمائی، تو میں مر چکی ہوں گی، پھر میں دیکھنے کے قابل. من شم میں جاں گدازم تو صبح دل کشائی، سوزم گرت نبینم میرم کی رخ نمائی. نزدیک آ چنانم دورا چنا کے گفتم، نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی. کہ نزدیک تو میں تیرے اتنی ہوں کہ تیری یاد میں پگھل رہی ہوں، نزدیک تو اتنی، نزدیک ای چنانم دورا چنا کے گفتم، اور دور اتنی ہوں جیسے میں نے بتایا کہ جب تو نظر آئے گا، اے صبح جب تو نظر آئے گی تو میں مر چکی ہوں گی. تو نہ تاب وصل دارم نہ طاقت جدائی، نہ تو مجھے تیرے ساتھ ملاقات کی تاب ہے، تیری دیدار کی تاب ہے، اور نہ جدائی کی طاقت ہے. تو یہ کیفیت اس شاعر نے بتائی ہے ان لوگوں کی جن کو اس حسن و جمال کی طلب اس دنیا کے اندر ہو جاتی ہے، تو اس میں بےتاب رہتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ یہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک وہ وصل ہو نہیں سکتا، وہ دیدار ہو نہیں سکتا. میرے بڑے بھائی مرحوم مولانا ذکی کیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، انہوں نے بھی یہ مضمون ایک شعر میں کہا کہ تو مہر جہاں تاب ہے میں شبنم میں گریاں، تو مہر جہاں تاب ہے میں شبنم میں گریاں، ملنا بھی ستم تیرا نہ ملنا بھی ستم ہے. یعنی جیسے آفتاب ہوتا ہے نا، تو یہ شبنم جب گرتی ہے رات کو تو شبنم کو گریاں کہا ہے، یعنی روتی ہوئی شبنم، رو رہی ہے، آنسو آ رہی ہے. تو شبنم جو ہے وہ رات کے وقت میں گرتی رہتی ہے، لیکن شبنم کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑتی ہے تو شبنم فنا ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں تو مہر جہاں تاب ہے میں شبنم میں گریاں، تو اے محبوب حقیقی تو مہر جہاں تاب ہے، سورج کی روشنی کی طرح تو روشن ہے، اور میں وہ شبنم ہوں جو ساری رات تیرے فراق میں آنسو بہا رہی ہوں. ملنا بھی ستم تیرا نہ ملنا بھی ستم ہے، تو مل جائے تو بھی میرے لیے پیغام موت ہے، کیونکہ سورج جب مجھ پر پڑے گا تو میں فنا ہو جاؤں گی، اور نہ ملنا بھی ستم ہے، جب تک تو نہیں ملتا میں روتی رہوں. تو یہ طلب جب پیدا ہو جاتی ہے، اس حسن و جمال کی طلب جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک بےتابی پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس بےتابی میں بھی لذت ہے، اس بےتابی کے اندر بھی کیف ہے.
وہ بیتابی جو ہے، وہ رونا جو ہے، وہ بھی لذیذ ہوتا ہے، وہ بھی پرکیف ہوتا ہے ایک عاشق کے لیے، ایک محبوب کے، ایک محب کے لیے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دوسرا سبب جو ہے محبت کا، وہ حسن و جمال ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس میں ہوگا۔ اور تیسرا سبب جو محبت کا ہوتا ہے وہ کمال، کسی کے اندر کوئی کمال ہے، کسی کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی علم میں کمال رکھتا ہے، کوئی عمل میں کمال رکھتا ہے، کوئی ہنر میں کمال رکھتا ہے، اس کمال کی وجہ سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں اس سے۔ ایسے ایسے بدصورت لوگ کہ دیکھنے میں ان کے دیکھ کے بھی وحشت معلوم ہو، لیکن کسی علم و ہنر میں کمال حاصل کر لیا تو لوگ دیوانے بنے پھرتے ہیں اس کمال کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا کمال، جتنے بھی کمالات ہیں اس کائنات میں، اور کسی بھی انسان کے اندر کوئی کمال ہے تو در حقیقت وہ پرتو ہے اللہ جل جلالہ کے کمالات، اللہ جل جلالہ کے کمالات کا پرتو ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے محبت کر رہی ہے، محبت کمال درجے کی کر رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بہت ہی معمولی سا پرتو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو عطا فرما دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ محبت کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی کہ کچھ کھانے کو دے دو۔ میں نے تلاش کیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، تو میں نے وہ ایک کھجور دے دی اس کو۔ اب اس کے ساتھ دو اس کی بچیاں تھیں، تو اس نے کیا کیا، وہ خود بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک کھجور اس کو ملی تھی تو اس کے دو ٹکڑے کیے اس نے، اور ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے مجھے دیکھ کر اس کو یہ بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کھجور تھی، وہ اس نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے آدھی آدھی کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دیا۔ تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ نے ذکر کی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ جب کسی کو لڑکیوں کی پرورش کرنی ہو تو وہ لڑکیوں کی پرورش جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتی ہے، جہنم کے عذاب سے۔ یعنی بچیوں کی پرورش کرنا اتنا ثواب کا کام ہے کہ وہ انسان کے لیے جہنم سے اس کو بچا لیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جیسے یہ ماں اپنی بچیوں کے اوپر اتنی محبت کر رہی ہے کہ ان پر اتنا اظہار کیا کہ کھجور جو ہے وہ دونوں میں تقسیم کر دی، تو اللہ جل جلالہ کی محبت اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر، وہ اس سے کہیں زیادہ کامل ہے۔ اور در حقیقت یہ جو کچھ بھی رحمت نظر آ رہی ہے وہ سب اللہ جل جلالہ کی رحمت کا ایک پرتو ہے، اس کا ایک عکس ہے جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ساری صفات کمال اللہ جل جلالہ کے اندر، اگر کسی سے آپ کو علم کی وجہ سے محبت ہے تو علم کا منبع اور سرچشمہ سب اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ اگر کسی سے آپ کو اس کی سخاوت کی وجہ سے محبت ہے تو سخاوت سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ کے اندر موجود ہے، کرم اس کا، فضل اس کا، قدرت اس کی، ارادہ اس کا، حکمت اس کی، علم اس کا۔ تو کمالات، سارے کمالات کا جامع ذات سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ عقلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر غور کرو کہ محبت کے سارے اسباب جتنے بھی ہوا کرتے ہیں، نوال ہو، جمال ہو یا کمال ہو،
وہ سارے کے سارے اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کے اندر کامل نہیں. یہاں تو ہر ایک کے نوال میں بھی نقص، کتنا ہی سخی داتا ہو، کتنا ہی بڑا سخی داتا ہو اور تمہارے ساتھ احسانات کرتا ہو، اگر تم روز صبح شام ہر گھنٹے میں جا کے اس سے مانگنے شروع کر دو، ہر گھنٹے، اگر گھنٹہ بجا تم پہنچ گئے اس سے لینے کے لیے کہ دے دے اور کچھ دے، تو وہ کتنا ہی سخی داتا ہو، 2-4 دن کے بعد وہ اگتا جائے گا اور کچھ بعید نہیں کہ تمہیں دھکے دے کے باہر نکال دے کہ تم نے تو راستہ ہی دیکھ لیا. اور یہ وہ سخی داتا ہے کہ جتنا مانگو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ مانگو تو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. ملم یسل اللہ یسخط علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ناراض ہوتا ہے. وہاں گھنٹے نہیں، ہر منٹ مانگتے رہو، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، ہر وقت مانگتے ہی رہو، رٹ لگائے جاؤ. تو اس کے سخاوت و کرم میں کوئی جنبش نہیں آتی، وہ کوئی تمہیں اس کے اوپر کہ تم نے راستہ ہی دیکھ لیا، ہر وقت منگتے بن گئے، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا، بلکہ جتنا مانگو گے اتنا ہی خوش ہوگا. ایسا سخی داتا دنیا کے اندر کتنا بڑا عالم ہو لیکن علم میں کمال حاصل کیا ہوا ہے، لیکن لکل عالم سبوا، لکل عالم حفوا، ہر عالم کیسے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اس کا علم ایسا کامل ہے تو اس میں کہیں کوئی ذرہ برابر نقص نہیں ہو سکتا. کتنا ہی بڑا صاحب اقتدار ہو، بادشاہ ہو، لیکن اس کے اقتدار میں بھی نقص ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی زائل ہونے کی اس کے اندر زائل ہونے کا احتمال رہتا ہے. لیکن اس کا اقتدار ایسا کامل ہے کہ وہ سارے اقتدار دینے والا وہ، لینے والا وہ. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، ایسا اقتدار. تو ہر چیز، ہر صفت میں کمال اللہ جل جلالہ کی ذات کو جو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسباب محبت سارے کے سارے اللہ جل جلالہ کے اندر جمع ہیں. اس پر اگر غور کرے آدمی عقلی طور تو خود بخود اس کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے آثار اطاعت بھی انشاءاللہ تعالی پیدا ہوں گے. پھر آگے حضرت والا نے 5 مزید تدبیریں بتائی اس محبت کاملہ کے حصول کے لیے. لیکن اب وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے مجلس میں اس کا بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، اعزہ احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی مرضیات کی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما.
اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا